اب میں یہ چاہوں گا کہ جناب اعلان کریں صاحب علامہ نزاکت حسین گولڑی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر صاحب عز و شرف، معزز خواتین و حضرات، یہ آپ تمام شخصیات، لاہور پریس کلب کی چنیدہ شخصیات، منتخب شخصیات، برگزیدہ شخصیات نے ناچیز کو یہ منصب عطا فرمایا، اور میں بھی آپ میں ہی ہوں۔ مجھے آبرو صحافت، بابا صحافت ڈاکٹر مجید نظامی مرحوم نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ بلڈنگ میں فرمایا تھا کہ نزاکت دوڑوی صحافت کا سفیر ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں صحافت کا سفیر بھی ہوں، کالم نویس بھی ہوں، اور علماء کے محراب و منبر کے میدان میں وہ بھی میرے پاس مانتے ہیں، اور میرا جو اعزاز ہے جس پر میں نازا ہوں وہ تاجدار گورڑا، معمور من الرسول، حجت اللہ علی الارض، فاتح قادیانیت، قبلہ عالم پیر میلی شاہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس منصب عالیہ اور آپ کے مقدس احاطہ حرم اولیاء کا چھوٹا سا ادنا سا خادم ہوں۔ میڈیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میری اس نوکری کو قبول فرمائے۔ دیکھیں، آپ شخصیات، یامین صدیقی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، یہ جو انہوں نے اہتمام کیا، یہ بہت بڑی اعلیٰ خرد مندانہ یہ سوچ ہے کہ ویسے اہتمام پریس کلب نے کیا ہے، مجھے اجازت دی ہے۔ میں جنرل سیکرٹری صاحب کا، تمام شخصیات کا شکر گزار ہوں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ موتا کے لیے جو زندوں کا تعاون ہے وہ یہی ہے، جو بہترین موتا کے لیے زندوں کا تعاون ہے وہ یہ ایصال ثواب ہے۔ اور آپ شخصیات دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، صاحب لب ہیں، دانا ہیں۔ یہ جو میں نے سورت قلم کی ابتدائی آیت پڑھی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے قلم کی قسم کھائی، وما یسطرون، اور اس تحریر کی جو قلم کی نوک سے حروف صادر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو قلم ہے اس کی نوک سے صادر ہونے والے حروف کی جو شان ہے وہ مکارم اخلاق اور مستحسن افعال کی نگہبانی ہوتی ہے۔ جو مکارم اخلاق کی نگہبانی آپ شخصیات کرتے ہیں، دیگر شعبہ جات میں اتنی مکارم اخلاق کی نگہبانی کوئی نہیں کرتا۔ اور میں ہمیشہ پریس کانفرنس کی میں نے یہ کہا کہ صحافی حضرات ہمارے ملک کا چوتھا ستون ہے، ہمیشہ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے مقصد کا فرمایا گیا ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کے لیے کچھ پڑھے کلام الہیہ میں، ذکر اللہ میں، تسبیحات میں، اوراد میں، کلمات طیبات میں، اس کے پاس اس کا ثواب بھی محفوظ رہے گا، اور جس کو وہ ثواب بخشے گا اس کو بھی ثواب پہنچے گا۔ ایک یہ، دوسرا یہ قرآن کے دامن میں یہ ثبوتی طور پر موجود ہے، جب ہم تعبدی معاملے میں سب سے فضیلت والی عبادت نماز ہے، جس کا قرآن پاک میں 700 بار ذکر ہوا ہے کم و بیش۔ جب نماز اپنے درجہ تکمیل کو، اتمام کو پہنچتی ہے تو آپ حضور پر پہلے سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ۔ یہ کاف ضمیر خطاب قریب کا ہے، یہ ایسے نا، اے قریب رہنے والے محبوب تجھ پر سلام ہو۔ یہ ہم سارے باہر ہم یا نبی کہیں یا نہ کہیں، نماز میں یا نبی ضرور کہنا پڑتا ہے۔ ایھا النبیو، اے قریب ترین رہنے والے محبوب تجھ پر سلام ہو۔ اس کے بعد آخر میں جب نماز اتمام کے قریب ہوتی ہے، آخری مرحلے میں، تو ہم دعا پڑھتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور کل مومن کے لیے، اور ساتھ کہتے ہیں بخش دے اور قیامت والے دن بھی معاف کر دینا۔ یہ اثباتی چیز ہے، یہ بڑا قوی استدلال ہے، غیر منسوخ، ناسخ قطعی، اس میں کوئی اور حرف نہیں ہے، کوئی چون چرا کی ضرورت نہیں ہے، یہ ناسخ قطعی سے ہے، قرآنی آیت ہے اور غیر منسوخ ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا، تعلیم دی کہ جب تم نماز کے آخری مرحلے میں پہنچو تو یہ دعا پڑھو، یہ دعا ایصال ثواب کی ہے۔ جب نماز کے اندر کی ایصال ثواب کی اتنی حیثیت ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز کامل ہوتی ہے۔ حضور پر، نبی کریم پر، حضور کو آپ درود السلام میں یاد فرمائیں، اور قریب جان کر کہ حضور قریب ہیں اور قریب سمجھ کر سلام پڑھیں تو نماز مکمل ہوتی ہے، شرک و بدعت کا تو شائبہ نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے دور دراز رہنے والے پردیس میں یا دیس میں جتنی صحافی حضرات، صاحب دانا، صاحب عقول، صاحب خرد شخصیات کے جو قارب مرد عورت میں سے دنیا کو سے پردہ فرما چکے ہیں، یقیناً آج کی تقریب سعید کے نتیجے میں جو ہم اللہ کی بارگاہ میں دست سے طلب دراز ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو ہم ایصال ثواب اللہ کے حضور پیش کریں گے باوسیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ دوسری آخری بات، حضور فرماتے ہیں جب زندہ موتا کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا لے کر اپنی شایع نشان قدرت کے، رحمت کے شایع نشان بڑھا کر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ صاحب قبر کہتا ہے مولا یہ اتنی ڈھیروں ثواب کا تو میں نے کسب ہی نہیں کیا، میرا تو اتنا ہمارے صالح تھے نہیں۔ اللہ فرماتے تیرے پیچھے رہنے والوں کی دعاؤں کا یہ ثواب ہے، پہاڑ برابر۔ اس کا مطلب ہے جو بعد میں آنے والے رہنے پیچھے پسماندگان کی دعا کی یہ حیثیت ہے کہ موتا کو پہاڑ برابر اس کی دعا کا ثواب نظر آتا ہے۔ یہ استدلالی باتیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ استدلالی ہیں، ثبوتی ہیں، ان کی حیثیتیں ایک حیثیت میں آپ کو اللہ کے قرآن سے بتائی اور دو حیثیتیں اللہ کے رسول کے فرامین سے بتائی ہے۔ لہٰذا آج کے اس تقریب سعید میں اب تمام شرکاء کو، میزبانان کو اور اس ادارہ کے جو ہمارے پنجاب کا معتبر، میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے مکارم اخلاق کی اقدار کا پاسبان ہے، ہمارے حقوق کی اقدار کا پاسبان ہے، شاعر اللہ کی حقوق کا پاسبان ہے۔ غرض یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے جو مسئلے کہیں ہوں، بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے اس ادارے کا بڑا رول ہے جو یہ ادا کرتا ہے۔ جنرل سیکرٹری صاحب یہ خالی پریس کلب کے نہیں، ہم تمام سنی عوام، مشائخ، علماء، محراب و منبر کے حقوق کے بھی یہ پاسبان ہیں۔ اللہ ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم فریاد کریں گے، فریاد کی تکمیل اور اس پر جو مداوع ہے وہ یہ ہماری شخصیات فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔